اس اموی بندر سے کوئی پوچھے کہ مجھے یہ بتا کہ ممبر پر بیٹھ کر، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے ممبر پر بنو امیہ کے بندر ناچیں گے، یہ انہی بندروں کا تسلسل ہے، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ تو اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی کتنی کتابت قرآن کی رہ گئی تھی جو شیخین نہیں لکھ پائے؟ اچھا، اس شخص نے قرآن کریم میں تحریف کی ہے، جس شخص کو اس نے فضیلت مآب کہا ہے اہل بیت کے مد مقابل یزید کے بھاگ کو۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ وہ بنیاد تو ہے کہ بندہ جو غزوات میں شریک ہو، اس میں کردار دے وغیرہ وغیرہ، تو وہ دوسرے لوگوں سے افضل ہے، وہاں اہل بیت کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو یہ دو ماموں تھے، ایک یزید بن ابی سفیان اور ایک معاویہ بن ابی سفیان، اچھا۔ اور ان مولویوں کا نانا جان جو ہے وہ ابو سفیان۔ آپ نے یہ اتنا بڑا ایک جملہ کہہ دیا، میں یہاں پہ عوام الناس کو کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ جب مال لے کے چلے گئے، مال غنیمت، تو حضور کی وفات تک یہ مدینہ میں نہیں آئے، تو پھر کاتب وحی کیسے ہوئے؟ یہ ڈرامے بازی ہے مولویوں کی۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی، فیت کارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک نئے عمیق اور دقیق موضوع کے توضیح کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ حضرات ذی وقار، ہم نے گزشتہ روز ایک بڑے مشہور علامہ صاحب ہیں، ان کا ہم نے ایک کلپ سنا جس میں وہ اپنے معتقدین کو یہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان جو ہیں وہ حضرت حسنین کریمین پاک یعنی کہ سیدنا امام حسن امام حسین سے افضل ہیں۔ اس جملے کے پیچھے کیا لابنگ سسٹم ہے، اس جملے کے اندر کتنی صداقت ہے، اس جملے کے اندر کیا حقیقت ہے، ہم نے اس بات کو، حالانکہ یہ بات کسی بھی ذہن کے اندر ایک جو ذی شعور ہے، ذی عقل ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ بات بالکل جو ہے نا وہ اس کو ہضم نہیں ہوتی کہ حضرت معاویہ کہاں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات اور علیہم السلام کی جو ذات ہے وہ کہاں، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جن کے بارے میں فرمایا ہو من احب الحسن والحسین فقد احبنی، یعنی کہ اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ جو احادیث ہیں، ان کی ساتھ محبت میری محبت ہے، میری محبت اللہ کی محبت ہے، ان کے ساتھ جو محبت کرے وہ جنت میں جائے گا، یعنی اتنے فضائل، مناقب، خصائل، اس جملے کو کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ حسنین کریمین سے جو ہے نا وہ افضل ہیں، کیا حقیقت ہے، کیا اس کے پیچھے حقائق ہیں، وہ ہم نے جاننے کے لیے عالمی محقق اور کئی کتابوں کے مصنف مختلف ممالک میں اپنی تحقیق و تنقیق کا جو ہے نا لوہا منوا چکے ہیں، عالمی سطح پر ان کو محقق گردانا جاتا ہے، ماہر قرآن، ماہر تفسیر حضرت مولانا علامہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ صداقت علی فریدی صاحب۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قضیہ اور مخمصہ میں نے آپ کے سامنے سر رکھ دیا، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ جس شخص نے یہ گفتگو کی ہے جی، وہ ناسبی الذہن ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ چلو ذہن جیسا بھی ہو، جو گفتگو کرتا ہے اس کے دلائل کی کنہ کیا ہے، دلائل کی صورت کیا ہے، اور جس چیزوں کو اس نے بنایا ہے، بنیاد بنایا ہے، میں اس پر بہت ساری بحث کر چکا ہوں 2-4 مرتبہ مختلف فورموں پر۔ ٹھیک ہے، اس شخص نے قرآن کریم میں تحریف کی ہے۔ اچھا، ہاں، ٹھیک ہے، اور جو معیار اس نے بیان کیا ہے، اس معیار میں جس شخص کو اس نے فضیلت مآب کہا ہے اہل بیت کے مد مقابل یزید کے بھاگ کو، اب عجیب بات یہ ہے کہ وہ بنیاد تو ہے کہ بندہ جو غزوات میں شریک ہو، اس میں کردار دے وغیرہ وغیرہ، تو وہ دوسرے لوگوں سے افضل ہے، وہاں اہل بیت کا تصور ہی نہیں ہے۔ اعظم درجۃ عند اللہ، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جن غزوات کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں وہ شریک ہوئے، اچھا،
تو اس پر میں وضاحت دے چکا ہوں کہ ان کی شرکت کیسی تھی. ٹھیک ہے. فتح مکہ پر تو وہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا انہوں نے، اور پھر جس وقت فتح مکہ ہو رہا تھا تو عین ایسے حالات میں ایک پیغام آ گیا، پتہ چل گیا کہ بنو حوازن اور بنو ثقیف نے یہ مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے. اور کل مکہ فتح ہوا اور آج یہ طائف فتح ہو جائے گا، تو اس طرح تو معاملات ختم ہو جائیں گے، لہٰذا ہم نے جنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مٹ بھیڑ ہوگی بنو حوازن سے، اور یہ سب لوگ 10,000 کا لشکر تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا. ٹھیک ہے. اور 2,000 یہ لوگ تھے طلقاء، ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. رسول دو عالم نے ان کو طلقاء کہا ہے، اور صحابہ بھی ان کو طلقاء ہی کہتے ہیں. اچھا. ہاں جی، یہ ایک نئی بات ہمارے سامنے آئی ہے. صحابہ بھی ان کو طلقاء ہی ہاں، کہتے ہیں. ان کا صحابیت کا تصور جو ہے نا وہ غلط ہے. تو وہ آئے اس شوق سے سب لوگ کہ سب لوگوں نے کہا کہ بنو حوازن کے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کا کچو پر نکال دیں گے، جنگجو ہیں، کیما نکال دیں گے، ہم ان کا مال لے آئیں گے، لوٹ کر لائیں گے. اور پھر ساتھ یہ بھی سازش تھی جس طرح منافقین مدینہ نے کی کہ جس وقت جنگ جو ہے بھک جائے، ابو تاب پر آ جائے، تو اس وقت تم سب لوگوں نے بھاگنا ہے. تم بھاگو گے تو بھگدڑ بچے گی، تو صحابہ بھی بھاگ جائیں گے، باقی جو رہ جائے گی ان کو بنو حوازن کے لوگ قتل کر. یہ پوری پری پلانڈ. ٹھیک ہے. اب اس اعتبار سے یہ طلقاء آئے. اچھا. اب اس تصور میں جس وقت طلقاء نے ان کو یہ سوچ کر مطلب وہ ان کے ساتھ شریک ہوئے، تو اس شرکت میں عجیب صورتحال تھی. جن کا یہ نام لے رہے ہیں یہ ان کے ماموں لگتے ہیں ہمارے ان مولویوں کے، ناسبیوں کے. ٹھیک ہے. وہ ماموں کہتے ہیں. وہ ایک ماموں کا نام لیتے ہیں، دوسرے کا نہیں لیتے. ویسے ماموں 3 سے. یہ دیکھ لیں کتنی غداری. یہاں پہ حضرہ کا ماموں تھا جو بدر میں مارا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ 2 ماموں تھے، یزید بن ابی سفیان اور ایک معاویہ بن ابی سفیان. اچھا. اور ان مولویوں کا نانا جان جو ہے وہ ابو سفیان، صخر بن حرب بن صخر بن حرب. اچھا. یہ آئے اور جس شان سے یہ سب کو پتہ ہے جی. اور جنگ جب کلمہ جو پڑھ لیا ہے تو پھر جنگ میں شرکت جو بنتی تھی وہ کرے نا. ان کی شرکت یہ تھی کہ یہ ایک ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپ رہے. ٹھیک ہے. اور جس وقت مسلمانوں کو پسپائی ہوتی تو یہ بغلے میں جا کر اشعار پڑھتے. اچھا. اور 500 کی تیر بھی ساتھ لے آئے تھے نانا جی، ناسمیوں کے نانا جی. افعال کے تیر. افعال کے تیر. ٹھیک ہے. تو یہ اس نیت سے آئے، اس ٹائٹل پر آئے، اور وہاں آ کر جب بیٹھ گئے ریت کے ٹیلے سے پیچھے چھپ کر، تو جس وقت پسپائی ہوتی مسلمانوں کو یہ خوش ہوتے ہیں، جب کفار کو پسپائی ہوتی ہے یہ پریشان ہو جاتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اسلام کو فتح عطا فرمائی، مسلمان کامیاب ہوئے. ماشاءاللہ. بہت سارے غنائم جمع ہوئے. تو سب سے پہلے نانا جی نے کہا کہ ہم بھی شریک تھے جناب. اب ڈرامہ دیکھو کہ شرکت کی صورت کیا ہے. پھر دوسری طرف نبوت کا ظرف دیکھو. واہ. آپ نے 100 اونٹ دے دیے، 40 اوقیہ چاندی بھی دے دیا. ٹھیک ہے. کہا جی میرے 2 بیٹے امت کے مامے بھی ساتھ آئے ہیں، ان کو بھی دو. ان کو بھی اتنے 100 اونٹ اور ایک 40 اوقیہ چاندی. یہ 120 اوقیہ چاندی اور 300 اونٹ لے کر مکہ میں چلے گئے. ان کا ہماری اہل سنت کی کسی تاریخ اور سیرت کی کتاب میں کہیں کسی سند صحیح کے ساتھ موجود نہیں کہ یہ حضور کے وفات تک مدینہ میں آئے ہوں. تو اگر جنگ میں شرکت اس طرح کی ہو تو کیا خیال ہے پھر کربلا کا موازنہ اور ان کی شرکت کا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اب آپ نے یہ اتنا بڑا ایک جملہ کہہ دیا، میں یہاں پہ عوام الناس کو کہنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ جب مال لے کے چلے گئے، مال غنیمت، تو حضور کی وفات تک یہ مدینہ میں نہیں آئے، تو پھر کاتب وحی کیسے ہوئے؟ یہ ڈرامے بازی ہے مولویوں کی. اچھا، کاتب الوحی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. کوئی اس کی حیثیت نہیں، کوئی تاریخ نہیں، کوئی کچھ نہیں. اور پھر یہ بھی اس نے کہا ہے کہ یہ ان کی کتابت بڑی بلند تھی جناب، حضرت ابوبکر اور عمر سے بھی زیادہ تھی. اچھا. اس اموی بندر سے کوئی پوچھے کہ مجھے یہ بتا کہ ممبر پر بیٹھ کر، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے ممبر پر بنو امیہ کے بدر ناچیں گے، یہ انہی بدروں کا تسلسل ہے. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں. تو اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی
کتنی کتابت قرآن کی رہ گئی تھی جو شیخین نہیں لکھ پائے، اچھا، اور معاویہ نے آ کر لکھی. اوہ، کتنا قرآن نازل ہوا ہے جو معاویہ نے لکھا ہے، اس کے علاوہ 10 کاتبین وحی اور بھی تھے. کتابت وحی کوئی ایسا منصب ہے جس کو دین پر غالب کر دیا جائے یا حرمتوں پر غالب کر دیا جائے؟ یہ تو کتابت قرآن تو ایک یہودی بھی کرتا رہا ہے. اللہ، یہ کون سی ایسی بات ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح، تو یہ ایسی باتیں نہیں ہیں. یہ اصل میں چونکہ ان کی طبع وہ یزیدیت ٹائپ ہے نا جی، تو وہ اہل بیت کا کوئی بھی مقام اور منصب ان کے لیے جو قابل قبول بلکہ میں تو بات آپ کی، سوری فار انٹرپشن کاٹ رہا ہوں، کہ یہ جس بندے نے، یہ مولانا سندروی صاحب ہیں ادھر، میں نام لینا بھی گوارہ نہیں کرتا. چلو چھوڑ جو بھی ہوں. اچھا، تو انہوں نے تو یزید کے حق میں کتاب بھی لکھی ہے. ہاں لکھ رہا ہوں. دیکھو نا جی، جو ننھال ہیں ان کی حمایت تو بنتی ہے نا جی. جس طرح آج سعودی کر رہے ہیں، حماس اور غزہ جل چکا ہے، لیکن ان کو وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، کیونکہ یہودی ان کے ننھال ہیں سعودیوں کے. تو ایسے حالات میں پھر وہ غزوہ احد، غزوہ تبوک میں بھی جناب والا شرکت کہتے ہیں، تو شرکت کا ہم نے وہ کچا چٹا کھولا تھا، ٹھیک ہو گیا. اور اس کا صرف سلسلہ یہی تھا کہ یہ شرکت اس انداز کی تھی کہ دوبیلا جو پھوڑا ہے نا وہ فیصلہ کرتا ہے کہ شرکت کس انداز کی تھی. کوئی نمایاں بات بتائیں ان غزوات کے اندر جہاں یہ کہا جائے کہ یہ غزوے میں بطور مسلمان شریک ہوئے، یا انہوں نے اتنے جنگی جوہر دکھائے، اتنے جنگی جوہر دکھائے اور اتنا یہ کچھ کیا. یہ سب ڈرامہ بازی ہے اور ملک میں انتشار پھیلانے کی ایک نامراد اور ناکام سازش ہے. بہت اچھا علمی وہ جواب ڈاکٹر صاحب نے بڑا ایک سہل انداز میں عوام الناس اور ناظرین و سامعین کے لیے پیش کیا، اور یقیناً یہ اس جملے کا بالکل توضیح بھی کرتا ہے، توضیح کرنے کے ساتھ ساتھ اس فکر کا، ان نظریات کا کلا کما بھی کرتا ہے. ہم ڈاکٹر صاحب کا عمیق قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. آج تک کے لیے ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل. Like, comment, and subscribe.